وآلہ وسلم دے غلام حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لأعلم آخر اہل الجنت دخولا الجنت وآخر اہل النار خروجا منها رجل یؤتی به یوم القیامہ فیقال اعرضوا علیہ صغار ذنوبہ وارفعوا عنہ کبارها فتعرض عليه صغار ذنوبه فيقال عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذا فيقول نعم لا يستطيع أن ينكر وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه فيقال له فإن لك مكانا بسيئة حسنة فيقول ربي قد عملت أشياء لا أراها هاهنا ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه رواه مسلم۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں جاننا جنتیاں دے اندر جنت دے اندر جڑا سب تو آخر دے اندر داخل ہوئے گا، اور فرمایا جنت دے اندر جڑا سب تو آخر دے اندر داخل ہوئے گا اور دوزخ دے وچوں جڑا سب تو آخری نکلے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام کو یاد رکھو، ہر امت دا حساب و کتاب ہوئے گا، جنہیں دنیا دے اندر بہتے گناہ کیتے انہوں آخرت دے اندر سزا لبے گی، لیکن دوسریاں امتاں اور امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرق یہ ہوئے گا کہ باقی جڑے جہنم دے اندر تر گئے وہ ہمیشہ ہے، جڑے جنت دے اندر تر گئے وہ ہمیشہ ہے۔ لیکن صحیح العقیدہ مسلمان اگرچہ گناہ گار ہوئے گا انہوں وقتی طور پہ سزا ملے گی، جس طرح کہ قرآن کے اندر شراب کی سزا دسی گئی ہے، اور بھی سزاواں دسیاں گئی جنہیں جرم کیتے نے انہوں سزا لبے گی، لیکن ہمیشہ واسطے نہیں رہے گی۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ تو سزا بھگت کے واپس نکلے گا دوزخ دے وچوں جنت دے اندر جائے گا۔ صاحب ظاہر ہے جڑا دوزخ دے وچوں آخر وچ نکلے گا جنت دے اندر، کوئی آخر دے اندر داخل ہوئے گا۔ حضور فرمایا میں اس شخص کو جانتا۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس شخص کو جاننا، فرماتے ہیں یہ شخص ہوئے گا جنہوں قیامت دن لایا جائے گا، آکیا جائے گا اور اس کے اوتے چھوٹے گناہ پیش کیتے جان گے، یعنی انہوں اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ جڑے انہیں کیتے ہون گے انہوں اس کی پہچان کرائی جائے گی، دکھائے جان گے۔ جدوں وہ پیش کیتے جان گے فرمایا وڈیاں گناہاں دے اوتے پردہ رکھ دیتا جائے گا، اور انہوں آکھیا جائے گا کہ فلاں فلاں دن فلاں فلاں گناہ کیتے سن اور فلاں فلاں دن فلاں فلاں گناہ کیتے سن۔ وہ انکار کرنے کی طاقت نہیں رکھے گا، آگے گا جی ہاں یا رب العالمین میں کیتے سن، اور اپنے بڑے گناہوں کو ڈر رہا ہوئے گا کہ کتنے بڑے گناہ بھی میرے سامنے نہ رکھ دیتے جان، جڑے اجے سامنے کونی ہے میں وہ بھی کیتے سن، یہ تے سامنے میرے چھوٹے چھوٹے گناہ رکھے، اس تو بڑے بڑے گناہ بھی تے میں کیتے نے اجے دل دے اندر سوچ رہا ہوئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں پھر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا کہ تیرے واسطے ہر گناہ دے بدلے ایک نیکی ہے، تو اپنی سزا بھگت آئے لہذا تیرے ہر گناہ دے بدلے ایک نیکی ہے۔ پھر وہ آکھے گا کہ میں تے اس تو بڑے گناہ بھی کیتے سن یا رب العالمین، پھر اتنے بندہ آکھے گا کہ یا رب العالمین ہر گناہ دے بدلے نیکی لبدی پئی ہے، یا رب العالمین میں اور بھی گناہ کیتے سن۔ پھر نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بندہ آکھے گا کہ جڑے میں بڑے گناہ کیتے سن اس جگہ دے اوتے میں انہاں گناہاں نوں نہیں ویکھ رہا، میں اس جگہ صرف اور صرف چھوٹے گناہ ہی ویکھ رہا۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گل صحابہ کو سنا کے مسکرائے، تاکہ میرے نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے دت مبارک جڑی ہے نا وہ ظاہر ہو گئی۔ حضور دے غلاموں
دنیا کے اندر ایسا نہیں ہے کہ انسان سوچے کہ میں توبہ کیتے بغیر مر جاواں گا تے سیدھا جنت کے اندر جاواں گا. اگر اللہ چاہے تو بھیج سکتا ہے, اسی اللہ کی رحمت سے منکر نہیں. لیکن زیادہ تر یہی ہوے گا کہ جڑے گناہ کیتے نے اگر توبہ کیتے بغیر دنیا تو گئے ہو نا, دوزخ کے اندر کچھ عرصہ رہنا ہوگا. دوزخ کیسی ہے؟ دنیاوی اگ تو 70 درجہ زیادہ گرم. اسی دنیاوی اگ کے اندر 2 منٹ واسطے نہیں رک سکتے. اگرچہ قیامت کا عذاب تھوڑا ہوئے گا. حدیث مبارکہ دے اندر آتا ہے کہ دوزخ دے اندر جڑا سب تو کم عذاب ہوئے گا نا, اس شخص نو اگ دیا جتیاں پوا دتیاں جان گیاں اور اس دی تپش دے نال اس دا دماغ کھولے گا. یعنی سب تو جڑا کم عذاب جہنم دے اندر ہوئے گا وہ یہ ہوئے گا کہ اس شخص نو اگ دیا جتیاں پوا دتیاں جان. اج باہر ذرا فرش تپیا ہوئے کہ اسی جتی لا کے تر سکتے ہیں, تھوڑی دیر واسطے تر سکتے ہیں. اگست کے دن میں بالکل نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. یہ اگ نہیں ہے, یہ سورج کی تپش ہے جہاں 6ویں آسمان کے اتنے کھلوتا. جب اگ کے اندر جی دنیاوی اگ تو 70 درجے زیادہ گرم ہے. آقا علیہ السلام کے غلاموں میں انسان کو اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے. انسان کو اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے. اگر کوئی چھوٹا گناہ ہو جاوے تو اس کے اتنے دلیری پکڑ نہیں لینی چاہیے کہ نکا جہا گناہ ہے اپنی خیری ہے, بلکہ اس وقت رب دے نال رجوع کر لینا چاہیے, سچے دل دے نال توبہ کر لینی چاہیے اور رب نال وعدہ کر لینا چاہیے کہ دوبارہ اس طرح کا کام نہیں کراں گا اور اپنے وعدے دے اوتے قائم رہنا چاہیے. اکالی صلاۃ والسلام تے خدا ورنہ اللہ تبارک و تعالی دی صفت قہار و جبار بھی ہے اور غفور رحیم بھی ہے. جو صحابہ نے فرمائے لہذا دنیا کے اندر ساڈے واسطے ہی حکم ہے کہ اسی نیک اعمال کریے, گناہوں تو بچیے, ہر وقت توبہ کرتے رہیے اور بھروسہ رب دی رحمت پہ. دعائے اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا